قیامت برقرار رہے گا. آپ کے درمیان شہزادہ غوث اعظم فیضان غوث اعظم بانٹنے کے لیے تشریف فرما ہے. استقبال کرے نعرہ تکبیر و رسالت سے. کسی کے لب پر خاموشی کا پہرا نہ ہو, کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو. اسٹیج سے لے کر نیچے تک ہر ہاتھ بلند ہو کر نعرے کا جواب دے گا, نعرہ تکبیر. آپ نے نہیں سنا؟ نہیں سنا؟ فون نمبر دے, میں کال کر کے بولوں کہ ہاتھ اٹھانا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہزادہ غوث اعظم فیضان غوث اعظم. ان کا ساز چھڑ جاتی ہے, دل کے رگ رگ میں گنگناتی ہے. صرف لہجہ ہی نہیں خطابت خیز, ان کی خاموشی بھی دل کو بھاتی ہے. اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد مصطفى أحمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومزر كماله سيدي مرشدي وسيلة محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبهره من ببارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة, لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا, میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ, شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں, ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی شہنشین پہ تشریف فرما. سرپرست اجلاس تقدس نواب حضرت سید مقبول صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ, تقدس نواب سجادہ نشین بارگاہ حضور سیدنا چندہ حسینی علیہ رحمت و رضوان, حضرت سید شاہ محمد چندہ حسینی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ, شان اہل سنت شیخ اعظم حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری دامت برکاتہم العالیہ, سادات کرام, مشائخ اعظام, علماء ربانین,
برادرانی ملت اسلامیہ، غلامانی اہل بیت، واپسدگان دامان غوث و خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی نالین اقدس کا تصدق اور فیضان کہ آج آپ اور ہم نور علی نور کے مصداق ایک ہی نشست میں دو عظیم ہستیوں کے ذکر مبارکہ کی اس مقدس بارونق اور بافیض محفل اور مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرف دیکھیں، شہنشین پر ایک طرف سیدنا امام حسن علیہ السلام کا فیض نظر آئے گا اور ایک طرف شہید کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا فیضان نظر آئے گا۔ ان چہروں کو دیکھیں جنہیں دیکھنے سے آپ کو علی اور نبی کی یاد آ جائے گی۔ یہی وہ چہرے ہیں جن کے دیکھنے سے آپ کے قلب کو سکون اور تسکین بھی ملے گی، اور یہی وہ چہرے ہیں جو قیامت میں جب سب چہرے چھپاتے رہیں گے یہی چہرے تمہارے کام آنے والے ہیں۔ یہی علی کی اولاد، یہی نبی کی آل، یہی غوث و خواجہ کے دیوانے تمہاری دستگیری اور رہنمائی کے لیے اس وقت بھی رہیں گے جب سب تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، بڑی مسرت ہے کہ ونپرتی کے رہنے والے مسلمانوں نے، بالخصوص جامع مسجد محمدی کے انتظامی کمیٹی کے صدر و اراکین نے، نوجوانوں نے اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا۔ دوستو، پچھلے ایک سال سے جہاں انسانیت کورونا وائرس جیسی مہلک وبا سے جوجھ رہی ہے، جو انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے، اور جو اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے یا تو سخت بیمار ہو جا رہا ہے یا پھر فوت ہو جا رہا ہے، موت کی آغوش میں چلے جا رہا ہے، ایک ایسی بیماری جو ہوا کے ذریعے پھیل رہی ہے، ایک ایسی بیماری جو کنٹیجیس ہے، ایک ایسی بیماری جس کا ابھی تک پوری طریقے سے علاج دریافت اور ڈسکور نہیں کیا جا سکا، اسے کورونا کہتے ہیں۔ اور عجیب اس نے اتفاق دیکھیں کہ 2020 میں جہاں جسمانی وباؤں نے سر اٹھایا ہے اور ساری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہے، وہی اس میں اتفاق ہے کہ عقیدے کی بیماریوں نے بھی بہت سر اٹھایا ہے۔ عقیدے کی بگاڑ نے بھی بہت سر اٹھایا ہے۔ جس طرف دیکھیے خارجیت اور ناصبیت دھندناتے پھر رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ کورونا وائرس کا جیسے پوری طریقے سے علاج اب تک میسر نہیں ہوا اور ویکسینیشن ملا بھی ہے تو پوری طریقے سے نہیں ملا، تو ان احمقوں سے میں کہہ دوں، بھلے ہی کورونا کا ویکسینیشن تمہارے پاس موجود ہو یا نہ ہو، لیکن یاد رکھو خارجیت اور ناصبیت کا ویکسینیشن 900 سال پہلے ہم کو جناب غوث اعظم نے عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ ویکسینیشن ہے جو سرکار غریب نواز نے عطا فرمایا تھا۔ امریکہ کے فائزر کا، یوکے کے بایو ٹیک کا، ہندوستان کی دوائی کمپنیوں کا ویکسینیشن تو فیل ہو سکتا ہے، بیماریاں پھیل سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو ایمان کے تحفظ کے لیے آج سے 1400 سال پہلے میرے اور تمہارے نبی نے ایک ویکسینیشن عطا فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا اگر پہچان کرنی ہو ایمان
ایمان اور نفاق کے درمیان، تو علی کی ذات کی طرف دیکھ لینا، ان کے ذکر سے جو خوش ہو جائے وہ مومن ہے، اور جو جل جائے وہ منافق ہے۔ اور آج وہی ویکسینیشن لے کر ڈوگی کے صاحب بھی تشریف فرمائے، مقبول صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ ایک دوست تو آپ کو مل گیا مہمان مقرر کا، ابھی اس کے بعد میں بھی بیٹھا ہوں کچھ دوائیاں لے کر، پھر شان اہل سنت بھی ایک ویکسینیشن دیں گے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ متعدی بیماری خارجیت اور ناصبیت کی، مولا علی مشکل کشا کی دشمنی کی، حیدر کرار کی عداوت کی، اہل بیت اطہار کی گستاخیوں کی، سارے ہندوستان کو اپنے نردے میں لے رہی ہے۔ گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، انی ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی۔ نبی نے فرمایا میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں نور ہے اور ہدایت ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ دونوں کو پکڑے رہو، دونوں کو تھامے رہو، یہ اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کے نہیں مل لیتے۔ اب حوض کوثر پہ تو جانا ہے، بولو سب کی تمنا ہے۔ کون ایسا شخص ہے؟ گرمیاں آنے والی ہیں، پتا چلے گا جب زبان باہر نکلے گی، شدت کی پیاس ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے ونپرتی کی گلیوں میں نکل جاؤ، 40 42 44 جب سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو جائے تو آپ کی نگاہیں پانی کو تلاش کرتی رہے گی۔ گھر کو آئیں تو کھانا بعد میں، باتیں بعد میں، گفتگو بعد میں، پہلے پانی چاہیے۔ اب ذرا روزے محشر کی تمازت کا تصور تو کرو، حوض کوثر پہ سب کو جانا ہے کہ نہیں؟ اور یاد رکھو حوض کوثر پر جام کوثر کا پیالہ اسی کو ملے گا جو علی والا ہے، ورنہ پیاس سے وہاں پر ہی مر جاؤ گے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی کا نام سنا ہے؟ یہاں مداحان رسول کی ایک فہرست موجود ہے۔ علامہ شاہ زلفی صاحب اللہ سلامت رکھے، یہ علی کی محبت کو بانٹ رہے ہیں، اور سارے ہندوستان میں خود علی کی اولاد ہیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے۔ بے شمار نعتخواں اور ثناخواں میں سمجھتا ہوں ہمارے آنے سے پہلے نعت رسول سنانے کی سعادت حاصل کر گئے ہوں گے، لیکن مجھے بتائیے کائنات ہست و بود میں میرے نبی کی امت میں ایک ایسا نام ہے جسے ہم عبد الرحمن جامی کے نام سے جانتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت جامی کا کلام ہر خانقاہ میں پڑھا جاتا ہے، تفسیرات میں نہیں جاؤں گا۔ میرے نبی سے اتنی محبت کہ ہجرت کر کر مدینے کو چلے گئے، اور جب مدینے کو چلے گئے تو وہی مقیم ہو گئے۔ بہت ساری تفصیلات ہیں، ان کی ایک مشہور معرفۃ الآراء کتاب ہے شواہد النبوہ، بہت زبردست کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے علی والوں کی دل کی تسلی کے لیے ایک واقعہ درج فرمایا۔ آج ہر طرف علی کے دشمن نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، میں نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ جدھر دیکھیے مولا کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پیمانے لے کر بیٹھے، ہاتھوں میں تھرمومیٹر لے کر بیٹھے، اور انالائسس کر رہے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ان کا درجہ بلند ہے، ان کا درجہ کم ہے۔ میں نے کہا دیوانو، تمہیں یہ اختیار دیا کس نے؟ یہ ہاتھوں میں پیمانہ پکڑنے کا اختیار تم کو دیا کس نے ہے؟ ہم اہل سنت ہیں کہ نہیں؟ بتائیے۔ اور اگر ہم سنی نہیں تو روئے زمین پر کوئی سنی ہی نہیں۔ یہاں غوث اعظم کی اولاد بیٹی ہے، یہاں غریب نواز کی اولاد بیٹی ہے، یہاں امام حسین کی اولاد بیٹی ہے، یہاں امام حسن کی اولاد بیٹی ہے، ان کی اولاد بیٹی ہے جن کے باپ داداؤں نے
ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے باپ داداؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا ہے، جن کے گھر سے اسلام ملا ہے، جن کے گھر سے سنیت ملی ہے، اگر وہ سنی نہیں تو پھر کوئی بھی بولو سنی نہیں۔ مجھے کہنے دیں کہ آقا و مولا علیہ السلام کے جانشین مولا کائنات شیر خدا کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی اور انشاءاللہ آگے بھی سنیں گے۔ میں اختصار سے بات کروں اس لیے کہ وقت بہت گزر گیا ہے، چند باتیں آپ کی خدمت پہ رکھوں گا، پھر حضرت قبلہ کا بھی بیان آپ کو سننا ہے، پھر ہم کو لا اینڈ آرڈر کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرنا ہے، اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو دا ڈپارٹمنٹ آف پولیس فار دیئر کوآپریشن کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا۔ اور یاد رکھیں ہم بھی آپ کو تحفظ دلاتے ہیں کہ مستقبل میں جب کبھی ملک کے امن و امان کے بحالی یا پھر اس کے قائم رکھنے کے لیے ضرورت درپیش ہوگی تو یہ سنی مسلمان آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ خواجہ کے ہندوستان کے تحفظ کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ حضرت عبدالرحمن جامی نے قربان جائیں ایک بہت خوبصورت واقعہ نقل فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ بھئی تو علی والے ہیں کہ نہیں، بولو مولا کے چاہنے والے، مولا کے غلام ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، جتنے مشائخ کا اتحاد ہے، جتنے مشائخ یہاں پر مجتمع ہوئے ہیں، جتنے مشائخ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ان سب کا یہ موقف ہے کہ علی مولا کائنات کی امامت پر ہم متحد ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولو مولا کی امامت پر متحد، مولا کی سیادت پر متحد، مولا کی شجاعت پر متحد، مولا کی ولایت پر متحد، بولو ہے کہ نہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہاں جتنے ہیں مولا کی محبت پر متحد ہوئے، اللہ یہاں پر بھی متحد رکھا ہے۔ حشر میں بھی علی کے پرچم کے تلے آپ کو جمع ہونا ہے۔ اور مجھے بتائیے زندگی بھر محنتیں کی، زندگی بھر کوششیں کی، زندگی بھر جستجو کی اس لیے کہ حوض کوثر پہ پہنچے تو آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے آپ کو جام کوثر ملے۔ اب کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل میں علی کی محبت ہے تو یہ آپ کے لیے کافی ہو گیا؟ نہیں دوستو، اہل سنت کا ایک اصول ہے، یاد رکھنا، وہ اصول یہ کہ علی کے دوستوں سے دوستی، علی کے دوستوں سے دوستی ہے اور علی کے دشمنوں سے دشمنی ہے۔ اگر اس میں آپ کھڑے اتر گئے تو سمجھو میرے نبی کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی، ورنہ روز محشر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر آپ سے عرض کروں کہ آپ کو یا کسی کو بھی میرے آقا کی شفاعت نصیب نہیں۔ علمان والحفیظ۔ اب دیکھیں حضرت عبدالرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں ایک بہت خوبصورت واقعہ درج کیا کہ بنو عباس کے دور میں علی بن عیسیٰ نام کا ایک وزیر اعظم تھا، اس کے دور میں ایک شخص رہتا تھا، آج بہت نظر آئیں گے گلی گلی کوچے کوچے، اور پتہ نہیں کتنے کوچوں میں گلیوں میں ٹہر کر رو رہے ہوں گے، سر پیٹ رہے ہوں گے، ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیا لگایا علی علی کر رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم وہی کر رہے ہیں جو نبی کیا کرتے تھے، نبی نے جن کو صدا لگائی وہ علی مرتضیٰ کی ذات بابرکت، بولو ہے کہ نہیں؟ نادی علی پڑھنے والوں، میرے علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے تم کیا جانو؟ آگے میں بتاؤں گا، پہلے یہ واقعہ سن لینا۔ حضرت عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں ایک شخص رہتا تھا جو مولا کا بڑا گستاخ تھا، سب و شتم کیا کرتا تھا، توہین کیا کرتا تھا۔ اس کے پڑوس میں آپ کے جیسا ایک سنی مسلمان تھا جو علی سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس شخص کو جا کر یہ کہے کہ تو مولا کی شان میں گستاخی کاہے گا، تو باز کیوں نہیں آتا؟ ایک دن یہ سویا، اس کا مقدر کا ستارہ جاگا، اس نے خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان برپا ہے، شدت کی پیاس لگی ہے، یہ بھاگا بھاگا یاد آیا، حضور نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے امتیو اگر تم حشر کے میدان میں پریشان رہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں پتے بتائے دیتا ہوں، وہاں پر آ جانا، میں تم کو مل جاؤں۔
کہا میزان پہ آ جانا وہاں مل جاؤں گا, امت کی مدد کرتا رہوں گا, پلسرات پہ آ جانا وہاں مل جاؤں گا, اگر وہاں نہیں ملا تو حوض کوثر پہ آ جانا, تمہیں سیراب کرتا ہوا جام کوثر کا پیالہ لے کر تمہارا انتظار کرتا رہوں گا. جب اس شخص کو یہ حدیث مبارکہ یاد آئی تو کہتا ہے کہ عالم خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حوض کوثر پر پہنچا. جیسے ہی حوض کوثر پر پہنچا, نبی نے دیکھا, پہچان لیا, یہ میرا بھی دیوانہ ہے, میری آل کا بھی دیوانہ ہے, اسے تو جام کوثر کا پیالہ عطا کیا جائے. اب وہ حسین منظر دیکھے, ایک طرف مولا کائنات ٹھہرے ہیں, ایک طرف امام حسن ٹھہرے ہیں, ایک طرف امام حسین ٹھہرے ہیں. یہ شخص کہتا ہے میں آگے بڑھا, اور آگے بڑھ کر جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا میرے نبی نے مجھے جام کوثر کا پیالہ عطا کر دیا. اب مجھے بتاؤ, جسے نبی دے دے, جسے نبی عطا کرے, کائنات ہستبوت میں کسی کی مجال ہے کہ انکار کر دے؟ سوائے گھر والوں کے گھر والوں کی شان دیکھیں, سوائے گھر والوں کے گھر والوں کی شان دیکھیں. حضور نے پیالہ عطا کیا. یہ شخص کہتا ہے میں اٹھایا, میری جان میں جان آئی, اور پیالہ جیسے ہی میں نے اپنے لبوں کے قریب لے کر گیا, امام حسن علیہ السلام نے میرے ہاتھ پر ایسے ہاتھ مارا, اور وہ جام کوثر کا پیالہ ہے, کسی مولوی کا پلایا پیالہ نہیں ہے, یہ نبی کا عطا کیا ہوا پیالہ ہے. وہ کہتا ہے کہ جیسے میں پینے لگا وہ پیالہ امام حسن نے جو ہی میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا زمین پر گر گیا. حضور دیکھنے لگے کہ میرے بیٹے نے یہ کیا کر دیا, میرے بیٹے نے یہ کیا کیا. ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ, نانا جان قصور اس کا نہیں ہے, نانا جان معاملہ یہ ہے کہ اس شخص کے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے, اب تمہیں طے کرنا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کتنے علی کے گستاخ رہتے ہیں. بولو کرو گے؟ اور اگر کرو گے تو حوض کوثر پہ جام کوثر کا پیالہ ملے گا. یہ شخص کہنے لگا کہ ہاں یا رسول اللہ, میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے, حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے آپ کے لخت جگر میں صحیح کہا ہے, وہ مولا علی مشکل کشا کی شان میں توہین کرتا ہے. امام حسن نے کہا میرے بابا کی شان میں توہین کرتا ہے, اور افسوس ہے نانا جان یہ شخص اس کا کچھ نہیں کرتا, آگے بڑھ کر روکتا نہیں ہے, اس سے پوچھتا نہیں ہے, اس سے سوال نہیں کرتا کہ یہ علی کی شان میں گستاخی کیوں کرتا ہے. حضور نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیا میرا بیٹا سچ کہتا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کے نواسے نے سچ فرمایا ہے. میں کیا کروں یا رسول اللہ, میں غریب ہوں وہ امیر ہے, میں مجبور ہوں وہ طاقتور ہے, میں کمزور ہوں وہ توانا ہے, میرا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں. جب اس نے عذر پیش کیا, اپنی عاجزی کا بیان کیا, انکساری کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا رسول اللہ, تو اب دیکھیں روایت میں آتا ہے میرے نبی نے اس شخص کو اپنی عبائے مبارکہ میں ہاتھ ڈال کر اپنا خنجر عنایت فرمایا, اپنا خنجر عنایت فرمایا, اور خنجر دے کر کہا کہ اے شخص جا, میں تجھے حکم دیتا ہوں جو میرے علی کی توہین کرتا ہے اس کا کام تمام کر کرا میں تجھے جام کوثر کا پیالہ اپنے ہاتھوں سے عطا کروں. یہ شخص کہتا ہے کہ میں خواب ہی کے عالم میں, دیکھیں الرؤیا من اللہ تعالی حدیث میں آیا ہے, نبوت کا 46واں حصہ بتایا گیا ہے خواب. یہ شخص کہتا ہے کہ میں خواب ہی کے عالم میں آیا, شہر آیا, محلے آیا, گھر آیا, گھر نہیں گیا پڑوس کے گھر گیا, اور پڑوس میں گیا جو گستاخ علی تھا وہ محل خواب تھا, سو رہا تھا, میں نے اس کا گلا کاٹا, میں نے اس کا کام, کہیں آپ نہ نکل جائیں یہ سب کرنے, قانون اس کی اجازت نہیں. ہاں جس دن نبی فرما دیں تو پھر ہم تو اپنے سروں کی قطاریں لگا دیں, سر کاٹ نہیں سکتے, سر کٹا تو سکتے ہیں. بولو ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں, جان لینے پر پابندی ہوگی, جان دینے پر تھوڑی. علی کے نام پر کل بھی کٹے تھے, آج بھی کٹیں گے, نسل قربان بولے انشاءاللہ ہوتی رہے گی. یہ شخص کہتا ہے نہ گیا, اس کا کام تمام کیا, اور سیدھے سیدھے بھاگا, کیونکہ اب پتا تھا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں.
دیکھو اس کی قسمت کا ستارہ کیسے عروج پر ہے، نبی اس کے منتظر ہیں. وہ بھاگا بھاگا گیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں بھاگا بھاگا گیا، امام حسین دیکھ کر مجھے مسکرانے لگے، امام حسن دیکھ کر مجھے مسکرانے لگے، حضور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے. ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، علی کے گستاخ کا کام تمام کر کر آیا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ نبی نے مجھے اپنے دستے مبارکہ سے جام کوثر کا پیالہ عطا فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر تم گستاخ علی نہیں ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ گستاخان علی پر ان کی گستاخیوں کی وجہ سے تم خاموش رہو گے اور عافیت میں رہو گے، تو تمہارا یہ سوچنا غلط ہے. یاد رکھو ایمان کے 3 درجے میرے نبی نے بتائے ہیں. اول درجہ وہ جو ہاتھ کے بڑھ کر روکا جائے. اگر تم کوئی چیز دیکھو جو شریعت مطہرہ کے خلاف جا رہی ہے تو آگے بڑھو، ہاتھ سے روک لو. اسے اول درجہ کہا گیا ہے، وہ اول درجے کا مسلمان ہے. دوسرا وہ جو زبان سے بولے، جو زبان سے روکے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دے، وہ دوسرے درجے میں. اور تیسرے درجے میں وہ جو کم سے کم دل میں تصور کرے، یہ خیال کرے کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کون سے بولیے درجے میں ہیں. اب دیکھیں، مجھے پتا ہے آپ تیسرے میں بھی ہیں، دوسرے میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ پہلے میں بھی رہیں. انشاءاللہ مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، فاتح خیبر، باب العلم، مولا کائنات، اسد اللہ، وجہ اللہ. کتنے القاب میرے مولا کے ہیں، کیا کیا شانیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات شیر خدا کے حوالے سے فرمائی ہے. یاد رکھیں آج کے اس پرفتن دور میں آپ حالات سے باخبر اور واقف ہیں کہ مسلمانوں کو کتنے مسائل درپیش ہے کہ نہیں؟ بولیے کتنے مسائل درپیش ہیں. ایجوکیشن کے معاملے میں اگر آپ انالائسس دیکھیں گورنمنٹ کے ریکارڈز تو سب سے پیچھے تنزل کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ نہیں؟ سب سے زیادہ ان ایجوکیٹڈ لوگ جو سینسس آیا ہے اس کے اعتبار سے مسلمانوں، ایمپلائمنٹ میں سب سے پیچھے آپ ہے کہ نہیں؟ جی ڈی پی جسے کہتے ہیں اس میں بھی سب سے پیچھے آپ، ہر معاملے میں پیچھے ہیں، لیکن انتشار اور افتراق میں سب سے آگے. میں کہتا ہوں کہ کون سا وقت ہے؟ انسانیت بلاؤں اور وباؤں سے جوجھ رہی ہے، کلائمیٹک چینج ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اکنامی ساری دنیا کی برباد ہو رہی ہے. مسلمان کئی مسائل سے اس ملک ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دو چار ہیں. اس کے باوجود پتہ نہیں ہمارے چند مولویوں کو اتنی فرصت کہاں سے مل گئی کہ سب چھوڑ چھاڑ کے جہیز کی لعنت، احمد آباد میں بچی نے خودکشی کر لی، اس کے لیے 10-20 اسٹیج پر بیٹھتے نہیں، لائن لگا کر ایک مائک لے کر بیٹھ جاتا ہے، 4 ادھر 4 ادھر، اور پھر اتحاد کا مظاہرہ. اور کون سی باتوں پر؟ فروعی مسائل پر. میں نے کہا بھائی اگر آپ کو کام کرنے کا شوق ہے اور اگر آپ کے پاس ایجنڈا نہیں ہے، ہمارے پاس آئیے، ہم دیں گے. کیوں دیں گے؟ اس لیے دیں گے کہ 400 سال سے دے ہی رہے ہیں ایجنڈاز. یہاں 500 سال پرانی خانقاہ بھی ہے، 400 سال پرانی خانقاہ بھی ہے، 600 سال پرانی بھی خانقاہ ہے جو انسانیت کی خدمات انجام دیتی آئی ہے، عقیدے کا، ایمان کا تحفظ کرتے آئی ہے. اب ہم سے سنو، یہ فروعی مسائل کو چھوڑو، گراؤنڈ ریالٹیز پر آؤ، گراؤنڈ ریالٹیز پر آؤ. معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. جہیز کی وجہ سے سینکڑوں بچیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. 1 سال سے اسکولز بند ہیں، بچوں کے تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں، ایجوکیشن کی طرف کوئی توجہ نہیں. کتنے لوگ ہیں جو کاروبار سے محروم ہو گئے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کے روزگار کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں. کسی مولوی کو یا کسی بھی شخص کو ہم نے بیٹھ کر کسی کے امپلائمنٹ کی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولیے. یہ مسلمانوں کے کاروبار خراب ہو گئے ہیں، گنپتی میں 50-60 دکانیں بن گئی ہیں، آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں.
بولیے ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کسی نے کوئی اجلاس منعقد کیا؟ نہیں، بس نکل گئے اور نکل کر کہنے لگے کہ علی افضل نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کون سا وقت ہے ان ٹاپکس پر گفتگو کرنے کا؟ اب سنو، اگر تم نے چھیڑ ہی دیا ہے تو پھر ہم چھوڑنے والے نہیں۔ اگر تم نے چھیڑ ہی دیا ہے تو پھر ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جتنے سنی ہیں اتنے سنی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنے بڑے سنی ہیں۔ خانقاہ مصفیہ میں خلیل محفل جشن مولا کائنات، اس محفل میں نے تمام مشائخ حضرات کی دعاؤں کے ساتھ ایک جملہ کہا تھا، وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، اس لیے کہ آپ کے لیے بھی سننا اور اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نہیں۔ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھئی یہ کیا افضلیت کا جھگڑا لے کر بیٹھے ہو آپ، وہ بھی ایسے حالات میں جب مسلمان ہر طرف سے پٹ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا جھگڑا ہی ختم کر دیتے ہیں، میں نے کہا جھگڑا ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور جھگڑا ختم کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق افضل ہے تو وہ سچ کہتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا تمام صحابہ میں افضل ہے تو میں نے کہا تو بھی سچ کہتا ہے۔ جس کی نظر جیسی ویسے وہ نظر آئے۔ دیکھیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکٹ پر ہمارے سر تھے، ہیں، صبح قیامت تک رہے۔ جب جلسے کے منتظرین میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت جلسے کا عنوان ہے جشن مولود کعبہ وہ فیضان سیدنا ابو طالب، تو ان سے حلفیہ قسم دے کر پوچھ لیں ہماری سنیت پر اعتراض کرنے والوں، میں نے تمہیں سے سند لینے کے لیے نہیں بلکہ اس حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے ان سے یہ کہا کہ ایک باب ایسا بناؤ جس پہ تمام خلفائے راشدین کا نام لکھ دو، اس باب پہ سیدنا ابو بکر کا بھی نام ہوگا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا بھی نام ہوگا، سیدنا عثمان غنی کا بھی نام ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ ہم کو پتا ہے ابو بکر کا راستہ بھی علی کی طرف جاتا ہے، عمر کا راستہ بھی علی کی طرف جاتا ہے، عثمان ذوالنورین کا راستہ بھی علی مولا کی طرف۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان مصطفیٰ، شہزادہ غوث اعظم۔ ارے مجھے بتاؤ کبھی سیدنا ابو بکر صدیق نے کسی نے کہا ہو کسی صحابی سے نہ علی کی طرف نہ جانا؟ بولیے مجھے بتاؤ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا علی کی طرف نہ جانا بلکہ کہا علی کی طرف ہی جانا؟ مولا علی لعنت عمر کہا کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ بھائی تم کس میں تفرقہ پیدا کر رہے ہو اور کن ذوات قدسیہ میں تم موازنہ کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ تم کو یہ اختیار دیا کس نے ہے؟ تم کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تم موازنہ کرو؟ خدنہ پہ تم مراتب کی درجہ بندی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے جو مراتب کی درجہ بندی کر دی تھی وہ صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہا میں جس کا مولا بولو علی اس کا مولا۔ تبدیلی کر سکو گے؟ مولا کے معنی تم چاہے کچھ بیان کر لو لیکن بتاؤ کہ جس کے مولا نبی ہے اس کے مولا علی ہے کہ نہیں؟ لحمی کا لحمی میں دمی کا دمی کہا یہ میرا گوشت جو ہے یہ جو علی کا گوشت ہے یہ علی کا گوشت نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ مصطفیٰ کا گوشت ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا مگر سنو اللہ رب تبارک و تعالی نے آدم سے لے کر میرے والد عبداللہ تک میرے نور کو ہے کہ نہیں پاک صلبوں میں اور پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھیے۔ کیا کیا؟ میرے نور کو
پاک شلبوں میں یعنی پاک پیٹوں میں اور پاک رحموں میں یعنی پاک پیٹوں میں رکھا. پھر ان میں سے قریش کا انتخاب فرمایا, پھر بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا, پھر میرے گھر کا انتخاب فرمایا اور مجھے پیدا فرمایا. اب مجھے بتائیے, اس سے قبل نبی نے ایک اور ارشاد فرمایا, انا و علی من نور اللہ. ارشاد کیا کہ میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے بنائے گئے, دونوں ایک ہی نور سے بنائے گئے. اب یہ نور کا سفر جو چلا, یہ جو دیوانی نبی کی ذات سے علی کی ذات کو جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں نے کہا دیوانوں تم میں اتنی ہمت نہیں ہے, دنیا بننے سے پہلے نبی کی ذات علی کے ساتھ, علی کی ذات نبی کے ساتھ. سب نے بعد میں جانا, بعد میں مانا, بعد میں پہچانا, علی اس وقت سے نبی کے ساتھ ہے جب آدم بھی پیدا نبی کیے گئے تھے. اب بولو, یہ جو وصف ہے, یہ جو کمال ہے, یہ جو پرومیننس ہے, یہ جو سگنیفیکنس ہے, یہ جو امتیازی اور خصوصی شان ہے, اس میں کوئی علی کا شریک ہے؟ بولیے. اور اگر نبی علی کے ساتھ اور علی نبی کے ساتھ, بولو ہے کہ نہیں؟ اور دونوں مل کر آئے کہ نہیں؟ دونوں مل کر آئے اور دونوں آ کر سپلٹ ہو گئے. حضرت سیدنا عبد المطلب کے صلب سے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات اور خدمات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے, تو افضل ہوئے کہ ایسے بہت سارے محاسن اور کمالات ہیں جن کی وجہ سے ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل مانتے. اب علی کی طرف آؤ. دنیا بننے سے پہلے علی نبی کے ساتھ نبی 14,000 کروڑ سال پہلے, ایک روایت میں 14,000 سال پہلے نبی اور علی کا نور بن گیا. آدم کی تخلیق سے بھی پہلے دونوں ساتھ, تو دنیا میں آئے دونوں ساتھ. اس وقت تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ نبی کے چہرے اقدس کا دیدار نہیں کیا. کیا کسی صحابی کو یہ شرف حاصل ہوا؟ خانہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے, اس اعتبار سے افضل ہوئے کہ نہیں؟ ارے بولو, شرماتے کیوں ہو؟ خانہ کعبہ میں علی کی ولادت, روئے زمین پر کائنات میں اللہ کے گھر میں علی کے سوا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے, اور صبح قیامت تک ہونے والا بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے علی افضل ہوئے کہ نہیں؟ روئے زمین پر سارے بچوں میں, سارے مولودوں میں مولود کعبہ سب سے افضل. 3 دن آنکھیں نہیں کھولی, مصطفیٰ آئے نہیں, اس اعتبار سے کہ آنکھ کھولی تو سب سے پہلے نبی کے چہرے کا دیدار کیا, نبی کے چہرے اقدس کو تکا. کسی بھی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے سوائے علی کے. افضل ہوئے کہ نہیں؟ بولو. حضرت سیدنا ابو طالب پہ قربان جائے, 22 سالی کا دور ہے. حضور گئے حضرت ابو طالب کے پاس اور جا کر کہا کہ چچا علی کو مجھے دے دو. بہت سارے بچے ہیں, حضرت جعفر بھی ہیں, دیگر شہزادگان بھی ہے. اسی کو منتخب فرمایا جو ہمیشہ نبی کے ساتھ رہا کرتا اور جو نبی کے لیے آیا. لائیے مجھے دے دیجیے. اپنی آغوش تربیت میں لے لیا, اب پالا پوسا بڑا کیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں حضرت یار پاشا صاحب قبلہ یہاں بیٹھے ہیں, ان کی تربیت حضرت سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری الحیدری سجادہ نشین بارگاہ سرکار لاؤ بالی نے کی. یہ نہیں بھائی, کوئی ان کی طرف دیکھ کر بول سکتا ہے؟ ان کی طرف دیکھے گا تو کہے گا کیا اعلیٰ گھرانے میں تربیت پائی ہے. بولو کہ نہیں؟ ارے بولو یار, شرمانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. ارے واہ کیا اعلیٰ خاندان میں تربیت پائی ہے. ایک طرف دیکھیں گے حضرت حسینی پیر قبلہ کو, پھر سرکار لاؤ والی کی ذات بابرکت کو, اور کہیں گے کہ اس خطے میں سب سے افضل و اعلیٰ خاندان جو سرکار لاؤ والی کے مریدین ہیں. میں دوسرے خاندانوں کی بات نہیں کرتا, وہ یہی کہے گا کہ افضل و اعلیٰ گھرانے میں تربیت پائی ہے. تو روئے زمین پر کائنات ہستوں میں جو سب سے افضل گھرانہ ہے وہ نبی کا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو یار, کیا تم یہ کہو گے کہ نہیں نبی کا گھرانہ افضل نہیں, ابو بکر صدیق کا افضل؟ بولو. سڑے سے سڑا خارجی ناصری بھی نہیں کہے گا, وہ تو یہی کہے گا نہیں بھائی نبی کا گھرانہ افضل ہے. تو میں کہوں گا جب نبی کا گھرانہ افضل ہے تو نبی کی تربیت بھی افضل ہے کہ نہیں؟ نبی نے جس کو خود تربیت دی, اپنی آغوش میں لے کر پالا اور پوسا, تو وہ سب سے بہترین گھرانے میں تربیت پانے کے اعتبار سے مولا علی افضل ہوئے کہ نہیں؟ بولیے. حضرت سیدنا ابو طالب کو قربان جائیں, کہتے ہیں کہ علی کو میں نے دیکھا کہ پیتے دودھ کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی نشو و نما زبردست ہو رہی ہے. حیدر کرار ہے نا, اسد اللہ ہے,
दिन ब दिन जबरदस्त नशोनुमा हो रही है और दूध पीने से इनकार करते हैं। आखिर माजरा क्या है? अली को क्या फरिश्ते तो आकर दूध नहीं पिलाते? अली को क्या जन्नत से कोई आकर दूध को पिलाकर नहीं जाता? एक दिन इंतजार में थे कि हुजूर आए, चुपके से हुजरे मुबारका में दाखिल हो गए और जाकर देखा कि अली लेटे हुए हैं। अली को अपनी आगोश में ले लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे माँ अपने बेटे को अपने दामन से चिपका ले, ऐसे ले लिया। और रिवायत में आता है कि हज़रत अबू तालिब देखकर चौंक गए। हुजूर ने मौला अली का दहनी मुबारक खोला, अपनी जुबानी मुबारक निकाली और अली से कहा कि ए अली चूस ले। अब दफे बताओ, इमाम हसन इमाम हुसैन के अलावा कायनात हस्तबूद में रोए जमीन पर क्या किसी सहाबी को यह शर्फ हासिल है कि उसने नबी की जुबान चूसी है? अरे जिसने नबी की जुबान चूसी है वो अफजल कैसे नहीं होगा? जब बात यही खत्म नहीं होती, इख्तिसार से अपनी बात खत्म करूं, आगे आइए। उसके बाद कहा कि ए अली, मोहब्बतों की जब इंतहा हुई तो इरशाद फरमाया, ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। ये तेरा गोश्त नहीं, ये नबी का गोश्त। अब कोई मुझे बताओ, नासिबी हो कि खारिजी हो कि वहाबी हो कि देवबंदी हो, चाहे कुछ भी हो, नबी के गोश्त से अफजल किसी का गोश्त हो सकता है? अरे बोलो, आज फैसला आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। बोलो, नबी के गोश्त से अफजल किसी का गोश्त हो सकता है? नहीं हो सकता। नबी के खून से अफजल किसी का खून हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कुर्बान जाओ, नबी ने फरमा दिया, ऐ अली ये तेरा गोश्त नहीं है, ये मेरा गोश्त है, ये तेरा खून नहीं है, ये मेरा खून है। अब अगर कोई खारिजी नासिबी अली मर्तबा की जात की तरफ उंगली उठाए तो वो दरअसल अली के जिस्म की गुस्ताखी नहीं, नबी के जिस्म की तौहीन कर रहा है। अब मुझे बताओ, इस एतबार से अफजल हुए आखिरी बात, इल्म की बुनियाद पर। बहुत बड़े बड़े मुफ्तियां हैं, हमारे मुफ्ती साहब बहुत इल्म वाले हैं, इसलिए वो सबसे अफजल है। बोलते नहीं बोलते, बोलो भाई एक कानून है कि नहीं? तो मैंने कहा अच्छा, अगर पैमाना इल्म की बुनियाद पर है तो आओ हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद की बारगाह में चलते हैं। वो इमामुल मुहद्दिसीन जिनके इल्म फैजान से तमाम आइम्मे मुहद्दिसीन फैजियाब हैं, इमाम बुखारी हो के, मुस्लिम हो के, तिरमिज़ी हो के, निसाई हो, जितने हैं सबने फिक़ह के मामलात उन्हीं से इस्तेमाल किया है, उन्हीं से हासिल किए, उनकी बारगाह में चले। खुद कहते हैं हनफिया, मैंने नबी से सुना कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इल्म हिकमत के क़ज़ाअत के 10 हिस्से बनाए। कितने? 10। और इरशाद फरमाया 10 में से 9 अली को दे दिए। हाय हाय हाय, ये इल्म देखो, कम से कम इल्म की बुनियाद पे तो मान लो मौलवी हो, जिसकी वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, उस बुनियाद पे तो मान लो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, मुझसे मेरे नबी ने फरमाया, मैंने खुद नबी की ज़ुबान अक़दस से सुना, नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने इल्म के क़ज़ाअत के 10 हिस्से किए, उसमें से 9 अली को दिए, एक सारी उम्मत को दिए, एक सारी उम्मत को दिया, और जो एक उम्मत को दिया 10वां, उसमें भी मेरा अली बराबर का शरीक है। अगर इल्म के पैमाने पर अफजलियत को नापा जाता है, इल्म के पैमाने पर मकाम मर्तबे रुतबे का तयन किया जाता है, तो मुझे कहने दे, रूए जमीन पर कायनात हस्तबूद में नबी के पास सबसे बड़ा जो आलिम है उसे अली मुर्तज़ा हैदर करार कहते हैं। इस वजह से तो कम से कम मालिक और अफजल मान लो, नहीं अमल की बुनियाद पर। चलो आ जाओ, आखिरी बात अमल की बुनियाद पर। ग़ज़वा ख़ंदक़ है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे अली की एक ज़र्ब, अरे यार जिनकी ज़ुल्फ़िकार ने हजारों ज़रबें मारी हैं और जब चलाई हो तो दुश्मन को सर से लेकर पैर तक एक ही बार में चीर कर घोड़े के साथ रख दिया हो, हजारों ज़रबों की बात बोलो, मैं नहीं कर रहा हूं, हजारों ज़रबों की बात, ज़रबतों की बात नहीं, एक ज़रब पर आ जाओ। एक ज़रब पर मेरे नबी फरमाते हैं, ग़ज़वा ख़ंदक़ में अली की तलवार की जो एक ज़रब थी, मेरी तमाम उम्मत की क़यामत तक आने वाली उम्मत के महमूल आवाज़ से ज़्यादा अफजल है। अरे कायनात मिलकर अली की तलवार की एक ज़रब के अमल का मुकाबला
بہت باتیں ہیں دوستوں، ابھی تو آغاز ہے، ابتدا ہے، شروعات ہے، ابھی تو تمہید پر آیا ہوں اور انشاءاللہ وقت رہے گا بہت باتیں کروں گا۔ دیکھو یہاں پہ سلسلہ قادریہ بھی بیٹھا ہے، سلسلہ چشتیہ بھی بیٹھا ہے کہ نہیں، سلسلہ رفاعی بھی ہے، انہیں جمیل رفاعی، ان کے والد صاحب، دیگر سلاسل کے لوگ بیٹھے ہیں، نقشبندی سلسلے کے بھی بیٹھے ہیں، سہروردی سلسلے کے بھی لوگ بولیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہر سلسلے کا مرید اپنے پیر کو بڑا مانتا ہے اور ماننا بھی چاہیے۔ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کا ایک جگہ سے گزر ہو رہا ہے، ہزاروں کا ازدحام ہے، سرکار غوث پاک کے چہرے اقدس کو دیکھنے کے لیے پیرانی پیر کی ایک شخص پر نظر پڑی، آنکھیں بند کر کے کہہ رہا ہے، اس نے کہا واہ کیا بات ہے، عبد القادر کو نہیں دیکھتا جسے دیکھنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور جن آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، خواب سے اجنات زیارت کرتے ہیں، وہ عبد القادر سڑک سے جا رہا ہے، یہ نہیں ہے، بلایا ذرا اور اسے پکڑ کرنا لے کر آئے، بڑی کیا بات ہے، آنکھ بند کر کہہ رہا ہے دیکھو فلانیت شیخ میں کیسی ہونی چاہیے، جو جس سلسلے کا ہے اسی سلسلے کا رہے، ہم کسی کے مریدوں کو ڈورے ڈالنے نہیں آئے بھائی، ہم کو معلوم ہے کہ چشتی ہو کے قادری ہو کے نقشبندی ہو کے سہروردی ہو کے رفاعی ہو، یہ سب کے سب علی والے ہیں، سب وہاں جا کر جمع ہو جانے والے ہیں، تو ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آنکھ بند کا کہہ رہا ہے دونوں اسپلٹ ہوئے، دونوں نور کا سفر ساتھ ہی چلا ہے دوستوں، کیونکہ ہم نور والے ہیں۔ بس 5-10 منٹ آپ کے لوگ اپنی بات ختم کروں گا۔ دونوں نور مل کر آئے کہ نہیں بتائیے؟ ایک نور گیا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی صلب میں، ایک نور آیا حضرت سیدنا عبداللہ کی صلب میں، وہ لوگ دونوں آئے، حضور ادھر جلوہ گر ہوئے، مولا علی ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے، اور پھر بعد میں کیا ہوا، یہ دونوں نور پھر مل گئے۔ ارے اسی کے نور کے پرتوں تو یہاں بیٹھے ہیں، حضرت عارف پاشا کو دیکھو، حضرت محمود صاحب کو دیکھو، یہاں جتنے سادات کرام بیٹھے ہیں ان کی طرف دیکھو، نبی کا نور علی کا نور ساتھ تھا، پھر یہ نور کا سفر شروع ہوا، پھر یہ دونوں نور مرج البحرین یلتقیان کے مصداق سیدہ کائنات کے رحم میں مولا علی مشکل کچا کے صلب میں منتقل ہوئے، دونوں مجتمع ہوئے، حسنین کریمین پیدا ہوئے، ایک طرف ائمہ اہل بیت اطہار حسنی کا سلسلہ چلا جو غوث اعظم کی ذات پر جا کر منتہی ہوا، اور اس کے بعد ساری کائنات میں پھیل گیا، جتنے قادری خانوادے ہیں وہ سب اس کا فیضان لے کر بیٹھے، دوسرے نور کا سلسلہ چلا، امام حسین تک پہنچا، وہاں سے امام زین العابدین کو ملا، وہاں سے امام باقر کو ملا، وہاں سے امام جعفر کو ملا۔ پتہ نہیں اس نام سے بھی لوگوں کو اتنے چڑ کیوں، اس نام سے جس نام کے صدقے، جس ذات کے صدقے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ بنے، اس نام سے بھی لوگوں کو چڑھے۔ اب بھئی ٹاپکس بہت ہیں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کٹ شارٹ کروں گا، اور میں حضرت سے معروضہ رکھوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے آپ ضرور تفصیلی روشنی لائیں۔ میرا معروضہ ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، پلٹ کر آؤں آپ کی طرف۔ امام پاک علیہ السلام کے یہ دونوں نور، یہ سلسلہ چلا، یہ سادات کرام آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ دوستو لوگ لڑاتے رہیں گے، انتشار اور افتخار برپا کرتے رہیں گے، لیکن مجھے آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ علی والے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، اپنوں کو سینوں سے لگاتے ہیں۔ اگر ہم لڑنے جھگڑنے آئے ہوتے تمہاری طرح، جس طرح تم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم بنا کر سادات کرام کی شان اقدس میں گستاخی کا سلسلہ چلا پڑے ہو، اگر ہم بھی یہی کرتے رہتے نا بیٹا، تو تمہارے باپ دادا بھی کسی مندر کا گھنٹہ بجاتے رہے۔ سرکار لاہور یہ کرنے نہیں آئے تھے۔ میری اور حضرت عارف پاشا کے جد والا راجہ کی بیٹی مر گئی، کتنے مرتے ہیں ہندو بھائیوں بہنوں کے پاس گھروں میں لوگ، کبھی جا کر پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس ایک موت واقع ہو گئی، ہمیں بڑا افسوس ہوا، بولو کوئی گیا ہے مسلمان؟ کیوں گیا ہے یار؟ اس لیے کہ یہ لوگوں نے نفرتیں بانٹی اور ہم وہ ہیں جنہوں نے محبتیں بانٹی ہیں۔ سرکار لاہوری نے پوچھا کیا ہوا، یہ باجے باجے کیوں بج رہے ہیں؟ مرید نے عرض کیا سرکار راجہ کی بیٹی مر گئی ہے۔ دیکھیے تو سرکار کو کہنا چاہیے تھا کہ راجہ کی بیٹی مر گئی ہے، ہندو ہے نان مسلم ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ لیکن دیکھیں انسانیت سے محبت، تبلیغ اسلام کا جذبہ،
سرکار لاہوری نے کہا یہ تو بڑا زبردست موقع ہے, یہ تو زبردست اپارچونٹی ہے, اسے تو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. پوچھا اچھا جاؤ اور جا کر پوچھو کہ ہم اس کی بیٹی کو زندہ کر دیں گے, کیا وہ اسلام قبول کر لے گا؟ ارے بولو, اگر یہ مولوی صاحب ہوتے تو بولتے ہم فلاں کر دیں گے, اتنا دے دے گا, اتنا دے دے گا, یہ زمین دے دے گا, وہ دے دے گا. ارے یہ وہ آقا ہے زندگی بھی دے رہے ہیں اور زندگی دینے کا ڈھپ اور سلیقہ بھی عطا فرما رہے ہیں. پوچھا اسلام قبول کر لے گا؟ راوی نے کہا کہ بھئی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اسلام قبول کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اسلام کی تبلیغ کو ذریعہ بنایا, کیسے بنایا؟ محبتوں کے ذریعے. بولیے کہ نہیں؟ اور آج آپ ہیں کہ ہر طرف عداوتیں ہیں اور نفرتیں بانٹتے پھر رہے ہیں. مولا کائنات شیر خدا کی شان میں کبھی گستاخی, سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کبھی گستاخی. کوئی جلسہ منعقد کر دے نوجوانوں نے کیا تو کیا غلط کیا؟ آپ کا جلسہ منعقد کیا جشن مولود کعبہ و فیضان سیدنا ابو طالب, تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کہا کہ یہ راوزیوں کا جلسہ ہے. ارے مجھے بتاؤ, علی علی کرنا اگر راوزیت ہے, بولو یہ راوزیت ہے کہ سنیت ہے؟ بولیے. ارے بھائی تم کس کا بھی جلسہ کر لو, کسی کے بھی نام کے عنوان کے ساتھ 100 جلسے کرو یا 150 مسجدوں میں جلسے رکھو, مجھے بتاؤ جتنے لوگ وہاں پر جمع ہوئے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کسی کے بھی حوالے سے تقریر یا کتاب سماعت کی, مجھے بتائیے کیا جتنی دیر بیٹھے تمہارا شمار عبادت گزاروں میں ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. ارے قربان جاؤ, علی کے نام کی برکت کے مصطفیٰ نے بتلایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. جتنی دیر من پڑتی ہے آج یہاں لوگ بیٹھ کر مولا کا ذکر سن رہے ہیں, تم علی علی سن رہے ہو, فرشتہ اللہ اللہ لکھنے کا سلام لکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم علی علی سن رہے ہو, فرشتہ لکھ رہا ہے. عبادت 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 ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی اتنی بڑی دولت کو کوئی ہاتھ سے جانے دے گا؟ نہیں جانے دے گا. دیکھو تفضیلیت کا جہاں تک مسئلہ ہے, آخری بات 5 منٹ میں اپنی ختم کروں اور پھر مائک حضرت شان اہل سنت کے حوالے کروں. مجھے ایک بات بتائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ جو مقدس گروہ ہے سب ہمارے سر آنکھوں پر ہے کہ نہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سروں کا تاج ہے کہ نہیں؟ بتائیے. شیخین کریمین کا مقام مرتبہ رتبہ ہم اپنا سر نیاز ان کی بارگاہوں میں خم کرتے ہیں اور صبح قیامت تک خم اور کرتے رہیں گے, جھکاتے رہیں گے. لیکن دیکھیں جن اوصاف میں, جن محاسن میں, جن کمالات میں سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت ہے, ہم اس کے قائل ہے کہ نہیں؟ بولو. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے بہت خوبصورت ترکیب بنائی اور ترکیب بنا کر یہ جو انتشار کرنے والے تھے کہ پہلے کس نے ایمان قبول کیا, پہلے کس نے ایمان قبول کیا, تو علی والوں نے کہا کہ علی نے کیا, سیدنا ابو بکر کے چاہنے والوں نے کہا ابو بکر نے کیا, اور عورتوں میں سے آوازیں آئیں کہ خدیجہ نے کیا. میں غلط کیا کہا؟ سب نے تو سچ ہی کہا نا. کسی نے کہا خدیجہ نے کہا کیا, کسی نے کہا علی نے کیا, کسی نے کہا ابو بکر نے کیا. اے حنفیوں قربان جاؤ, امام اعظم ابو حنیفہ کے انتشار کو ختم کرنا اگر تم سیکھنا چاہتے ہو مولویوں تو امام اعظم کی جوتیوں میں بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ وہ نبی کی آل کی جوتیوں میں بیٹھا کرتے تھے. بیٹھے کہ نہیں بتاؤ؟ امام اعظم خود کہتے ہیں کہ 2 سال میں نے امام جعفر کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, تب جا کر مجھ کو یہ علم ملا ہے. بولو یار, ڈالنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. فتوے آئیں گے تو ادھر آئیں گے, ادھر نہیں. یہاں یزید کی تلوار سے کربلا میں نہیں ڈرے تو کسی مولوی کے فتوے سے کیا ڈریں گے؟ حق بولنے سے ڈرتے نہیں ہیں. شہزادے غوث اعظم کا خون ان لبوں میں دوڑ رہا ہے. بہت ساری باتیں ہیں, اگر کھول کھول کر بیان کر دوں تو پریشان ہو جاؤ گے. ابھی ہم تم کو مہلت دے رہے ہیں, حجت قائم کر رہے ہیں, سدھر جاؤ. ابھی تو یہ اتحاد کی آغاز ہے, شروعات ہے. یہ خانقاہوں کا اتحاد
کل بھی علی کے نام پر جمع تھا, آج بھی ہے, صبح قیامت تک رہے گا. اور یاد رکھنا کسی اور کے بارے میں تم چاہے کچھ بول لو, سید عالم مصطفیٰ قادری کے بارے میں جو چاہے بولو, جتنے چاہے پروگرام کرو, جتنے چاہے آرگنائزیشن بنا لو, عارف پاشا کے بارے میں جو چاہے تم بول لو, کسی اور مشائخ سید زادے کے بارے میں جو چاہے تم بول لو, یاد رکھنا علی ہماری کمزوری ہے, ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, علی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. کمزوری کیوں؟ علی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور ہم اس طاقت کو گوانا, بولو, اس طاقت کو گوانا نہیں چاہتے. یاد رکھو مولا کائنات شیر خدا ہو کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں, یہ دونوں افضل ہیں. امام اعظم نے کہا کہ چلو لڑتے کیوں ہوں, جھگڑتے کیوں ہوں, اے میرے نبی کے چاہنے والوں, اے میرے امت, میرے آقا کی امتیوں, جھگڑنے کی ضرورت نہیں, آؤ ترکیب بنائے دیتا ہوں, آؤ یہ جھگڑے کو ختم کر دیتے ہیں. عورتوں نے کہا خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, غلط تو نہیں کہا نا. بچوں نے کہا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, ہم نے کہا بات ٹھیک ہے. سینہ بلوغ کو ابھی پہنچے نہیں دینا, مولا کائنات جب اسلام قبول کیا, اگر قبول کیا کیا, وہ تو آئی ہی مسلمان نہیں تھا. یہ الگ بحث ہے, پھر اس کو چھیڑ لوں گا تو پھر صبح ہو جائے گی, ابھی اس طرف جانا نہیں ہے. اب ادھر کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے کہا. بولو, تو اس اعتبار سے افضل ہوئے کہ نہیں؟ تمام مردوں میں سب سے افضل ہوئے. سب کی صحابیت ایک طرف, اللہ نے قرآن میں ان کی صحابیت کا ذکر کیا, افضل ہوئے کہ نہیں؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پکڑ کر لاؤ, پکڑ کر لائے. غوث پاک نے پوچھا کیا بات ہے, مجھے نہیں دیکھتا. کہا جناب شیخ, آپ کا حسن و جمال, آپ کا جاہ و جلال, آپ کا علم, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ کا حسن میں سب سے جنت کا ہوں. اگر آپ کو دیکھوں گا تو پیر سے بدل ہو جاؤں گا, آپ کو دیکھوں گا تو آپ کا ہو جاؤں گا. تو غوث پاک نے فرمایا آنکھ کھول دیکھ تو صحیح. پیرانے پیر نے فرمایا آنکھ کھول دیکھ تو صحیح. اب جب حکم آیا تو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اس کے شیخ غوث اعظم کے روپ میں ٹھہرے ہوئے. تو یہاں جتنے سلسلے ہیں اپنے اپنے سلسلے کو سب بڑا مانتے ہیں, اور میں نہیں کہتا کہ ماننا نہیں چاہیے. جو غریب نواز کے غلام ہیں, ہم ابن جدن نسبن حسبن مشربن 400 سال سے ہندوستان میں قادری ہیں, لیکن ہر سال میں بھی جاتا ہوں. عارف پاشا تو 2-3 بار جاتے ہیں, سرکار غریب نواز کی چوکٹ پر جا کر سلامی ٹھوک کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار ہم آپ کی رعایا, آپ ہمارے بادشاہ, آپ اس ملک کے بادشاہ تھے, ہیں اور صبح قیامت تک بولیے رہیں گے. مدرسے آئیں گے, چلے جائیں گے, مولوی فتنے اٹھائیں گے, مر جائیں گے, لیکن خواجہ کی چوکٹ 800 برس سے تھی, ہے, صبح قیامت تک رہے گی, ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ جتنے قادری ہیں, ہمیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ سلطان الاولیاء حضور پیرانے پیر کی ذات بابرکت ہے. ہم اپنے پیر کو تمام پیروں میں سب سے بڑا مانتے ہیں, لیکن ہم ہمارے چشتی بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ کیوں نہیں مانتے, آپ بھی غوث اعظم کو افضل مانیے. وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے پیر جناب پیر غوث اعظم دستگیر ہے, آپ ضرور مانیے, مجھے میرے پیر کو بڑا ماننے کی اجازت دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ آپ کی مرضی ہے. ادھر سے نقشبندی سلسلے کے لوگ نکل کر آئے اور کہنے لگے ہمارے پیر افضل ہے. میں نے کہا چلو یہ بھی میں نے مان لیا. کسی اور سلسلے کے رفائی آئے اور آ کر کہنے لگے احمد کبیر رفائی میرے لیے افضل ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے لیے افضل ہے. ٹھیک اسی طرح دوستو, اگر اہل سنت میں سے ہمارا دل اتنا بڑا ہے, کوئی آ کر یہ کہے ابو بکر صدیق افضل ہے, تو میں نے کہا تیرے لیے ابو بکر افضل ہے. اور اگر کوئی نکل کر آئے قادری, چشتی, سہروردی, رفائی اور آ کر کہے کہ میرے لیے علی افضل ہے, میں نے کہا تیرے لیے علی افضل ہے. نعرہ تکبیر, من کنتا مولا علی علی من کنتا مولا. اس لیے لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے کہ نہیں بولیں, علی کی ذات پر جمع ہو جاؤ. اسی لیے کہ دیکھو یہ جھگڑوں کی وجہ سے بہت اختلافات ہو رہے ہیں. کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود تمام صحابہ میں افضل ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا تمہارے لیے. کسی نے کہا حضرت ابو بکر کے صدیق کے عاشقوں نے کہا وہ افضل ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. عورتوں سے صدا آئی, مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی سب سے افضل ہے. ہم نے کہا سیدہ کائنات بھی افضل ہے. کسی نے کہا حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم چونکہ نبی کے شہزادے ہیں, وہ تم نبی کے بعد سب سے افضل ہے. تو ہم نے کہا یہ بھی افضل ہیں, وہ بھی افضل ہیں. یہی پیغام ہے, جس کے لیے جو افضل ہے وہ افضل ہے. افضلیت کی آڑ میں
اگر تم نے آج کے بعد مولا علی مشکل کشا کی شان میں تنقیص یا توہین کی تو یاد رکھو یہ خانقاہی اتحاد کا آغاز ہے. یہاں حضرت گوگی کے صاحب تشریف فرما ہے, محمود صاحب تشریف فرما ہے, عارف پاشا تشریف فرما ہے, تمام خانقاہوں کے سجادگان و نمائندگان یہاں موجود ہے. یاد رکھنا اگر تم نے تفضیلیت کی آڑ میں مولا کی شان میں گستاخی کی تو دنیا میں بھی خسارے میں رہو گے, آخرت میں بھی خسارے میں رہو گے. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے کہنے سننے سمجھنے میں اگر کوئی سبقت لسانی ہو تو بھلا اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے. جس کتاب کا ہم کو آپ کو اور مجھ کو خود انتظار ہے وہ ہستی والا انشاءاللہ عنقریب آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوں گی. جم کر بیٹھیں, ایک رات مولا علی کے نام لکھ دیں, کیونکہ کوئی اور جلسہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں عبادت کا ثواب لکھا جائے گا سوائے جشن مولود کعبہ کے. جم کر بیٹھیں, یہاں پر قادری اور چشتی رفائی فیضان کو لٹایا جا رہا ہے, لوٹے اپنے دامن کو بھر کے جائیں. میں دعا کرتا ہوں تمام منتظمین کے لیے جنہوں نے اس محفل کو اس بزم کو سجایا ہے, اللہ ان سب کو جزائے خیر دے, سب کو اتحاد اتفاق سے رکھے. آپ کو بھی بیٹھنا ہے, میں بھی بیٹھوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے,